بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، مسلمان ہونا کیسا ہے یہ وہ لوگ شاید محسوس نہیں کر سکتے جو پیدائشی مسلمان ہیں، کیونکہ ان کو ان کا مذہب ایک طرح سے وراثت میں ملا۔ انہوں نے اس کے لیے ریاضت نہیں کی، اس کے لیے اپنا پسینہ نہیں بہایا۔ اس کو وہی محسوس کر سکتے ہیں جنہوں نے اس کی تڑپ میں اپنا وقت دیا، اس کی راہ میں جستجو کی، قرآن کو پڑھا، اس کو سمجھا اور پھر سچائی کی شدت کے ساتھ تلاش شروع کی۔ ان لوگوں کو اس شدت کو ہم نہیں جان سکتے جو پیدا ہوتے ہی مسلمان کا ٹائٹل جیت لیتے ہیں۔ غیر مسلم کسی مذہب کو نہ ماننے والے ہی خدا کی جدائی کے اس کرب سے گزر سکتے ہیں جس کا احاطہ ہم آج کی ویڈیو میں کرنے والے ہیں۔ ناظرین، سان فرانسسکو یونیورسٹی کے پروفیسر جیفری لانگ بھی ایسے ہی شخص ہیں جو پیدا ہوئے تو ان کے والدین ساتھ نہیں تھے، ان کو ایک مسلمان خاندان نے گود لیا، مگر وہ زیادہ مذہبی نہیں تھے، تو یہ الحاد کی راہ پر چل نکلے، یعنی کسی خدا یا مذہب سے انکاری تھے، مگر صرف ایک کتاب نے ان کی ساری زندگی بدل دی۔ ان میں سے سارے کرب، سارے غم، ساری الجھنیں مٹا کر ان کی جگہ خوشیاں بھر دیں۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک ہے، جو انہوں نے اچانک ہی اپنے دفتر کی میز پر پڑی ملی۔ آپ کو ان کی ساری گفتگو کا انگریزی سے ہندی اور اردو میں ترجمہ کر کے بتاتے ہیں، اور آخر میں آپ کو اس سے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک کی رائے بھی سناتے ہیں۔ ناظرین، ایک میٹنگ کے دوران پروفیسر جیفری لانگ نے اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ سنایا، جس میں انہوں نے تفصیل سے مسلمان ہونے سے پہلے کے حالات، قرآن پاک ملنے اور پھر اسلام کی راہ میں جدوجہد کرنے کا سارا پس منظر بیان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں مسلمان ہونے سے قبل اکثر ویب سائٹ پر دیکھا کرتا تھا کہ جب میں غیر مسلم لوگ اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کرتے تھے، میں اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا، بس وقت گزاری کے لیے آرٹیکل پڑھ لیتا یا ویڈیو دیکھ لیتا تھا۔ خود میں نے عیسائیت سے اسلام قبول نہیں کیا، میں نے الحاد سے اسلام قبول کیا۔ میں سان فرانسسکو یونیورسٹی میں اپنے دفتر کا دروازہ کھلا رکھتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں اپنی چابیوں کا دھیان نہیں رکھ سکتا، اس لیے میں نے دفتر کو کھلا رکھا ہوا تھا تاکہ دوبارہ نئی چابیاں نہ بنوانی پڑے۔ دفتر کھلا دیکھ کر بہت سے طلباء اپنی کتابیں وہاں چھوڑ جاتے تھے۔ ایک دن میں اپنے دفتر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ درمیان میں ایک سبز رنگ کی کوئی کتاب پڑی ہے، تو میں نے سوچا کہ کسی طالب علم نے وہاں اپنی کتاب چھوڑی ہے۔ میں پاس گیا تو اس پر لکھا تھا قرآن پاک انگریزی ترجمے کے ساتھ۔ میں نے سوچا کہ اس کو کون چھوڑ گیا ہوگا۔ فوری مجھے خیال آیا کہ یہ میری مسلمان فیملی نے وہاں چھوڑا ہوگا، مجھے انہوں نے چھوٹے ہوتے ہی گود لیا تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ اب مذہب پر بات نہیں کرنا چاہتے تو میری میز پر قرآن کا ایک نسخہ چھوڑ دیا ہے، تو مجھے خیال آیا کہ کیا وہ میرا مذہب تبدیل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر میں مسلمان نہ ہوا تو ہمارا تعلق نہیں رہے گا۔ میں بہت ہی شکی قسم کا شخص ہوں، میں پہلے بری چیزیں ہی سوچتا ہوں جس پر مجھے افسوس بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہی میں نے اس بارے میں مزید سوچا تو احساس ہوا کہ یہ مذہب پر مزید بات نہیں کرنا چاہتے، مگر پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر مجھے ذرا بھی دلچسپی ہے تو یہ قرآن کا ایک نسخہ ہے، اس کو پڑھ لوں۔ تو میں نے اس کو پھر اسی طور پر لیا، میں نے اس کو اپنے اپارٹمنٹ میں کافی ٹیبل پر رکھا۔ اس دوران ہوا یہ کہ میں نے بہت ہی سستے کوریئر سے اپنی کتابیں دوسری ریاست سے اپنے اپارٹمنٹ میں بک کرائی تھی، جو نہیں پہنچی تو میرے پاس کتابوں کی کمی ہو گئی۔ میرے پاس صرف 20 کتابیں تھیں۔ اب میں اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوں اور پڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر کافی ٹیبل پر رکھے قرآن پاک کے انگریزی نسخے پر پڑی۔ تو میں نے اس کو اٹھا لیا اور سوچا کہ چند صفحے پڑھ لیتا ہوں، میں بور ہو جاؤں گا تو میں اسے رکھ دوں گا۔ میں چاہتا تھا کہ اگلے 10 منٹ میں قرآن سے بور ہو جاؤں تاکہ میں اس کو رکھ دوں۔ میں نے قرآن کی پہلی سورہ پڑھی، مجھے تجسس بھی تھا کہ یہ آخر ہے کیا۔ تو پہلی سورہ جو قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور یہ میرے لیے ایک تعریف سے بھرپور نظم کی طرح تھی، اور یہ شروع اس طرح ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نام خدا کا جو مہربان نہایت رحم والا ہے، تمام تعریفیں خدا کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک، بادشاہ اور یوم جزا کا مالک ہے۔ اب میں اسے پڑھ رہا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ حمد ایک ترانے کی طرح ہے، اور میں اس کے آخر تک پہنچتا ہوں تو یہ ایک ہدایت اور نصیحت میں بدل گئی، جس میں کہا گیا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے احسان کیا ہے، نہ کہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ میں نے سوچا کہ کیسا ہوشیار مصنف ہے، اس نے مجھے ہدایت کی دعا مانگنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تو کبھی دعا نہیں کی کیونکہ میں ایک ملحد ہوں، تو میں نے فرض کیا کہ قرآن کا مصنف کوئی انسان ہے۔ میں نے اگلی سورہ پڑھنا شروع کی، اس میں الف لام میم 3 عربی حروف شروع میں لکھے۔ میں نے کتاب کو دیکھا اور کہا کہ کیا تم مجھ سے بات کر رہی ہو؟ کیا یہ ہدایت نامہ ہے کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ اور کتاب کو دیکھا تو وہاں لکھا تھا
کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ میں نے سوچا کہ مصنف کا انداز بڑا دلچسپ ہے۔ دوسری سورہ کے آغاز سے ہی خدا قرآن پڑھنے والے سے مخاطب ہے۔ اس سے قبل جو بھی صحیفے میں نے پڑھے تھے وہ لوگوں یا پیغمبروں کی کہانیاں تھیں اور ان میں تاریخ کا ذکر کیا گیا تھا۔ یہاں خدا خود پڑھنے والے سے بات کر رہا ہے۔ میں نے سوچا یہ کتاب 100% اصلی ہے۔ یہاں خدا بندے سے خود بات کر کے اسے خود بتا رہا ہے۔ See, from this point in the Quran, the beginning of the second surah, from here on out, the perspective is God addressing the reader, God speaking to the reader. I always thought, scripture should be like the ones I was exposed to. Stories, ancient history, story, a biography of a prophet or something. This is direct, God talking to the reader, addressing the reader. I thought, now the author of this book definitely was original. جیفری لانگ نے بتایا کہ قرآن کا سٹائل بہت ہی دلکش ہے۔ یہ آپ سے سوال پوچھتا ہے اور پھر جواب دیتا ہے، پھر مزید سوال پوچھتا ہے۔ قرآن کو خدا اور انسان کے درمیان مکالمے کے طور پر لکھا گیا۔ مجھے یہ تجربہ تب ہوا جب میں نے بار بار قرآن پڑھا۔ جب میں نے اسے پڑھا تو میرے ذہن میں سوالات پیدا ہوئے، لیکن چند صفحات کے بعد جواب وہیں لکھا گیا، اور جب سوالات میرے ذہن میں آتے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ میں بھی اس مکالمے میں شامل تھا۔ تو میں نے قرآن کو پڑھنا جاری رکھا کیونکہ میں مصنف کے انداز بیان سے بہت متاثر ہوا تھا۔ اس میں بات کی گئی ہے کہ اس صحیفے سے کس طرح رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ پھر قرآن پڑھتے پڑھتے میں اس جگہ پر پہنچا جو دوسری سورہ کی 30ویں آیت ہے۔ یہ آیت ایک خدائی لیکچر کی طرح ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ دیکھو، تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، خدا نے انسان کو پیدا کیا اور اسے ایک عظیم کردار سونپا۔ میں نے یہاں آ کر سوچا کہ یہ مصنف یہاں کیا لکھ رہا ہے۔ انسان کو زمین پر عظیم کردار نبھانے کے لیے نہیں بلکہ سزا بھگتنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید مصنف کنفیوز ہو چکا ہے۔ اس نے یہ لکھا، زمین پر انسان کا کیا عظیم کردار ہو سکتا ہے؟ مگر قرآن میں آگے لکھا تھا کہ دیکھو، تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بھیجنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا تم اس کو بھیجنے والے ہو جو زمین پر فساد پھیلائے گا؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ میں نے جب یہ آیت پڑھی تو مجھے بہت غصہ آیا، کیونکہ خدا کہہ رہا تھا کہ میں زمین پر اپنا نائب کو بھیج رہا ہوں، اور فرشتے آگے سے کہہ رہے ہیں تم فساد پھیلانے والے اور خون بہانے والے کو بھیجنے والے ہو۔ یہ سب سے تشدد پرست اور تباہی پھیلانے والی مخلوق ہے۔ اس کو کس کردار کے لیے زمین پر بھیجیں گے؟ تو نے ہمیں پیدا کیا، ہم تیرے نام کی تسبیح کرتے ہیں۔ جب ہم زیادہ عبادت کرتے ہیں تو آپ انہیں کیسے بنا سکتے ہیں؟ میں نے جب یہ آیات پڑھی تو میں چونک گیا، کیونکہ یہ سوال میرے ذہن میں بھی تھا۔ میرے ساتھ یہ سب بچپن میں ہو چکا تھا۔ میں یہ تشدد، قتل و غارت دیکھ چکا تھا، اس لیے میں یہ پڑھ کر بہت حیران ہوا۔ اور فرشتوں کا یہ سوال ایسا تھا کہ جس کا عقل جواب نہیں دے سکتی۔ بہرحال میں نے قرآن کو پڑھنا جاری رکھا، اور جب میں نے قرآن پاک پہلی بار مکمل پڑھ لیا تو میرے پاس تمام سوالات کے جوابات تھے جو آج تک میرے ذہن میں آئے یا پھر قرآن پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں آئے تھے۔ اور جب میں نے قرآن مکمل کر لیا تو مجھے خدا کے وجود کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا۔ پروفیسر جیفری نے بتایا کہ جب میں نے قرآن کے ذریعے خدا کو تلاش کر لیا تو میرے گھر والے بھی حیران رہ گئے۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ واک کر رہا تھا، ہم چلتے گئے اور باتیں کرتے رہے۔ میری بیٹی نے کہا کہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کو خدا کے بارے میں اپنے تمام اعتراضات کے جوابات مل گئے ہیں، لیکن مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو خدا کے وجود پر یقین کیسے آ گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں نہیں جانتا کہ کیسے یہ بات سمجھاؤں، لیکن جب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جو دیوار میں نے اپنے عقیدے اور خدا کے درمیان کھڑی کی تھی وہ ریزہ ریزہ ہو رہی تھی۔ میرے پاس دلائل ختم ہو گئے۔ جتنا میں اپنے الہات سے متعلق سوچتا اتنا ہی قرآن کی طاقت بڑھنے لگتی۔ اس کے علاوہ قرآن بہت ہی دلچسپ انداز میں لکھا گیا ہے۔ شروع میں یہ بہت پیچیدہ لگتا ہے، شروع میں تمام قوانین اور ہدایت ہیں، لیکن درمیان میں یہ آپ کو خوبصورت کہانیاں سناتا ہے، اور آخر میں جذبات ابھرتے ہیں اور روحانیت کی باتیں ہیں، اور ایک شاندار تصویر جیسے کینوس پر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ جب میں قرآن پاک کو مکمل کرنے سے تھوڑا سا ہی دور تھا تو میں روحانیت کو محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں ایک زبردست طاقت والے ایک روحانی حالے میں موجود ہوں۔ جب میں سورہ دوحہ پڑھ رہا تھا اور جب میں نے یہ سورہ مکمل کی تو میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور تب تک میں نے خدا پر یقین بھی نہیں کیا تھا۔ It's hard for me to explain, but as I was reading, as best as I understand it, as I was reading through the Qur'an, and one by one,
the sort of fortress of the wall I had built between myself and the belief in the existence of God, as that wall began to crumble one by one, piece by piece, as those arguments faded away, I began to have slight doubts about my atheism. And the more I began to doubt my atheism, the more the power of the Qur'an began to affect me. Brilliant, pounding images. And by the time I was getting towards the end of the Qur'an and my atheism began to fade away, I began having these powerful spiritual moments when I felt I was in the presence of this tremendous divine embrace. प्रोफेसर जेफरी ने बताया कि मैं इन ख्यालात को धुतकारने की कोशिश करता रहा, मगर वो बार बार मेरे जहन में आते रहे और मेरा इल्हाद का अकीदा इसके साथ साथ किरची किरची होकर बिखर रहा था। जब मैंने कुरान मुकम्मल किया तो मेरे जहन में कुछ उलझने थी। मुझे नहीं मालूम था कि आगे मुझे क्या करना है। हफ्तों गुजर गए और मैं चाहता था कि कुरान पढ़ने के बाद जो मेरे एहसासात थे वो खत्म हो जाएं। मैं सो नहीं पाता था। काम करने के दौरान मेरे जहन में सवालात उभरते रहते थे। मुझे किसी से बात करने की, किसी से शेयर करने की सख्त जरूरत थी और मैंने अपने खानदान से बात नहीं कर सकता था क्योंकि उनको मजहब के बारे में ज्यादा इल्म नहीं था। तो मैंने सुना कि कैंपस के साथ एक मस्जिद है और मेरी यहूदी तलबा जो मेरी अच्छी दोस्त भी थी वो चर्च से गुजर रही थी। उसने मुझे बताया कि चर्च के साथ नीचे एक सीढ़ी जाती है। ये वो जगह है जहां मुसलमान तलबा नमाज पढ़ते हैं। मैं वहां सिर्फ इसलिए जाना चाहता था कि सवालों के जवाब तलाश कर पाऊं। मेरा मुसलमान होने का कोई इरादा नहीं था। मैंने सोचा कि शायद वो मेरी कोई मदद कर सकें, कोई ऐसी बात कहें जिससे मुझे अपने जवाब मिल सके। तो एक सुबह मैं चर्च में चला गया और फिर अगले दिन गया और फिर उससे अगले दिन दोबारा गया और हर रोज मैंने अपने आप से कहा कि मैं कल मस्जिद में जाऊंगा। तो आखिर एक दिन मैंने हिम्मत कर ही ली और अंदर चला गया। मैं चर्च के तहखाने में करीब पहुंचा, मगर फिर मैंने अपने आप से कहा कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, सिर्फ ये देखूंगा कि क्या ये वही जगह है जहां मुसलमान तलबा नमाज पढ़ते हैं। मैं चर्च के आसपास कोई दाखिली रास्ता तलाश कर रहा था क्योंकि ये वाकई एक छोटी सी जगह थी और मुझे कोई दाखिली दरवाजा नहीं मिल रहा था। मैं बहुत बेचैन हो चुका था। तो मैंने एक शख्स से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मस्जिद कहाँ है? उसने मुझे अजीब नजरों से देखा, जैसे अभी झाड़ू पकड़कर मुझे मारने वाला है। मैं जल्दी से चर्च से बाहर चला गया और सीढ़ियां नजर आईं तो मैं 5 सेकंड वहां खड़ा रहा और फिर अचानक मैंने नीचे जाना महसूस कर दिया। हर कदम के साथ मेरे घुटने कमजोर महसूस होना शुरू हुए। मैंने दरवाजा पकड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाया मगर मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं घबराहट में था। मैं पीछे मुड़ा और तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ा। मैंने सोचा, जेफ तुम पागल हो, तुम इस यूनिवर्सिटी में हर रोज अंदर और बाहर जाते हो सकता है कि वहां तालिब इल्म हो या हो सकता है नीचे कोई भी ना हो। और मैंने इरादा किया कि सीढ़ियों से कभी नीचे नहीं उतरूंगा। तो मैंने अचानक आसमान की तरफ देखा। मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा क्यों किया, लेकिन इन हालात में अक्सर इंसान ऐसा करते हैं। जब मैं आसमान की तरफ देखा तो ये सब शानदार और खूबसूरत था और मैंने वो काम किया जो कई सालों से नहीं किया था, एक दुआ की। मैंने कहा कि अगर तुम वाकई हो तो मुझे सीढ़ियां उतरने और दरवाजे के अंदर जाने की तौफीक दो। और फिर मैं एक निशानी का इंतजार कर रहा था। मुझे तवक्को थी कि जैसे बिजली कड़के एक परिंदा मेरे कंधों पर आकर बैठ जाए या जलजला आ जाए। मैं इसको निशानी के तौर पर लेना चाहता था। फिर मैंने सोचा कि तुम कितने बेवकूफ हो कि एक निशानी के इंतजार में हो। मैंने ये ख्याल झटका अचानक सीढ़ियों से नीचे गया और दरवाजा खोल दिया। वहां 2 तलबा को नीचे देखा। मैं घबरा गया और मैंने उनको उमर, महमूद या सिराज जैसे मुसलमान नामों से पुकारना शुरू कर दिया, मगर इस नाम का जाहिर है कोई भी नहीं था। उन्होंने पूछा कि किसको मिलना है। मैंने यही नाम लिए तो उन्होंने कहा कि इस नाम का कोई शख्स यहां मौजूद नहीं। मैंने कहा कि आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, मैं गलत जगह पर आ गया। मैं वापस ही मुड़ रहा था कि एक तालिब इल्म जिसने मलेशिया के लिबास पहन रखा था उसने मुझे पूछा कि क्या आप हमारे मजहब के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। मैंने कहा हाँ जरूर, क्यों नहीं। इसने कहा कि आएं, फिर अंदर तशरीफ ले आएं। उसने कहा कि अपने जूते बाहर उतार दें, हम यहाँ नमाज पढ़ते हैं। मैंने जूते उतारे और अंदर दाखिल हो गया। At most, there's nobody there or there's students down there. Walk down the stairs. I turn around, head back down the stairs. Same experience. My knees are getting weaker. I made something I hadn't made in many years. A voluntary prayer. And I said, oh God, if you are really there, because I wasn't quite sure, give me the strength to go down those stairs and go inside that door. And then I stood waiting.
प्रोफेसर जेफरी ने बताया कि उस लड़के ने मुझसे पूछा कि क्या आप इस्लाम के बारे में कुछ जानते हैं। मैंने कहा कि मैंने इसके बारे में काफी कुछ पढ़ रखा है और इस वक्त तक मैंने ना सिर्फ कुरान बल्कि और भी कई सहीफे पढ़ लिए थे। इसने मुझसे बातें करना शुरू की और मैं इनमें से किसी को नहीं समझ सका और फिर हमारी गुफ्तगू के 3 मिनट पर अब्दुल हन्नान नामी उस शख्स ने फलस्तीनी तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ से कहा, जब फरिश्ते हमारी रूह कब्ज करने आते हैं तो वो हमें कोड़े मारते हैं। इस अचानक हुई बात से मैं कुछ झिझक गया और मैंने कहा कि अब मैं चलता हूं। मैं जाने के लिए तैयार था कि अचानक दरवाजा खुला और एक शख्स दाखिल हुआ। उसने लंबा चोगा पहन रखा था, उसकी लंबी दाढ़ी थी, उसके सर पर पगड़ी थी और आसमान गुरूब हो रहा था और इसकी रोशनी में वो शख्स बहुत रूहानी लग रहा था। मेरे जहन में ख्याल आया कि मुझे इस शख्स से बात करनी चाहिए। उसने दुआया अंदाज में हाथ उठाए हुए थे और एक वज्द के आलम में था। इसने फलस्तीनी तालिब इल्म से अरबी में कुछ कहा जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। उन्होंने मुझे बताया कि इस शख्स का नाम हस्साम है, वो तालिब इल्म था और इसकी उम्र 20 साल के करीब होगी। वो मेरे पास आया और मेरी टांग पर हाथ रखे मुझे इत्मीनान दिलाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं घबराहट का शिकार हो चुका हूं। इसने पूछा, आपका नाम क्या है? मैंने उसे नाम बताया और बताया कि मैं यहाँ रियाजी का प्रोफेसर हूं। उसने पूछा कि क्या आप यहाँ इस्लाम की बात करने आए हैं? मैंने जवाब दिया हाँ। वो काफी मुतासिर हुआ और फिर उसने इस्लाम के उसूल और ज़ाब्ते बताना शुरू कर दिए। ये सब बहुत बोरिंग हो रहा था और मैंने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, मैं अब अपने दफ्तर में जाना चाहता हूं। उसने मुझसे पूछा कि आपके पास कोई सवाल है? मैंने कहा नहीं और मैं उठने लगा और फिर मुझे एक सवाल याद आया, पता नहीं क्यों मगर बस ऐसे ही मेरे ज़हन में आया। मैंने पूछा कि आप मुझे बता सकते हैं कि एक मुसलमान होने में कैसा महसूस होता है? मेरा मतलब है कि आप खुदा के साथ ताल्लुक रखकर कैसा महसूस कर सकते हैं? उसने अपना सर नीचे किया और फिर बोलना शुरू किया और जो जवाब दिया मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। उसने दुआ बताई और कहा कि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है और वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और हमें सब कुछ अता करता है। हम अल्लाह की मर्जी के सिवा कुछ नहीं कर सकते। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसकी मर्जी से होता है, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उसकी मर्जी से होता है और जब हम कदम रखने के लिए अपना पांव जमीन से उठाते हैं तो उसमें उसकी मर्जी होती है। अगर अल्लाह चाहे तो हम अपना कदम भी पूरा न रख पाएं। उसने कहा कि जब दरख्त से सबसे छोटा पत्ता गिरता है तो वो भी उसकी मर्जी से होता है। और ये सब कहते हुए वो मुझे नहीं देख रहा था, उसकी आंखें बंद थीं जैसे वो अपने आप से बातें कर रहा था। उसने कहा, और जब हम अपनी नाक को जमीन पर रखकर दुआ करते हैं तो हमें एक सुकून महसूस होता है, एक खुशी, एक ऐसी ठंडक मिलती है जिसका बयान करना नामुमकिन है। आपको सिर्फ ये सुनने या बोलने से महसूस नहीं होगा बल्कि इस सुकून को जानने के लिए आपको अमली तौर पर तजुर्बा करना होगा। प्रोफेसर जेफ का कहना था कि जब वो शख्स बोल रहा था तो मेरे अंदर यह ख्वाहिश मचल रही थी कि हमारी जगह तब्दील हो जाए, वो मेरी जगह और मैं उसकी जगह बैठ जाऊं ताकि मैं भी इस रूहानी सफर पर निकल सकूं जिसमें वो अपने रब की तड़प में मचल रहा है। लेकिन यह मुमकिन नहीं था क्योंकि मैं मुल्हिद था और वो मुसलमान। और काफी देर गुफ्तगू के बाद जब मैं जाने वाला था तो उसने मुझसे पूछा, क्या आप मुसलमान बनना चाहते हैं? मैंने उसकी तरफ देखा जैसे वो कोई पागल हो। मैंने हंसकर कहा, नहीं शुक्रिया। लेकिन असल में मेरे हाथ पसीने से भर चुके थे, मेरी गर्दन तक भी पसीना आ चुका था। हालांकि मौसम ऐसा नहीं था। मैंने घबराहट महसूस की, मेरा पूरा जिस्म जैसे गर्म हो रहा था। मैं हंसा और कहा कि नहीं, आज नहीं, ये सब मेरे लिए नहीं, मैं बस सवाल पूछने आया था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है तुम खुदा पर यकीन रखते हो। उसके कहने से पहले ही मैंने सोचा कि मेरे दोस्त मुझ पर हंसेंगे और मैं अपनी मां को क्या बताऊंगा कि मैं कैसे मुसलमान हुआ। मुझे ख्याल आया कि मेरे पुराने दोस्त मुझे समझा रहे हैं कि क्यों इस्लाम कबूल कर लिया। ये तमाम आवाजें और हरारत की लहर मेरे जिस्म में दौड़ रही थी। उसने कहा कि मुझे लगता है आप खुदा पर यकीन रखते हैं, आप एक मर्तबा कोशिश क्यों नहीं करते? इसने दोबारा पूछा तो ये सारे ख्यालात बिखर गए, घबराहट खत्म हो गई और मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। और फिर मुझे वो अल्फाज याद आए जो मेरी मां ने कहे थे। उन्होंने कहा कि बेटा, अगर तुम किसी चीज पर यकीन रखते हो तो आपको इस पर दिल से यकीन करना चाहिए, चाहे पूरी दुनिया इसके खिलाफ ही क्यों ना हो। मैंने एकदम इत्मीनान महसूस किया और कहा कि ठीक है, मैं मुसलमान बनना चाहता हूं। इस वक्त वहां मौजूद अफराद के चेहरे देखने के काबिल थे। वो इस तरह थे जैसे वो चांद पर उतरने वाले पहले इंसान हैं। उनके चेहरों पर ऐसी खुशी थी जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। मुसलमान मैं हुआ था और वो एक दूसरे के गले लगकर मुबारकबाद दे रहे थे। फिर दरवाजा खुला और हस्साम की तरह का एक और शख्स इस जैसे कपड़े पहने आया।
وہ سینٹا کلاس کی طرح لگ رہا تھا. اس کا نام مصطفیٰ تھا. حسام نے اسے بتایا کہ مسلمان ہونا چاہتا ہے. مصطفیٰ یہ سن کر بھاگتا ہوا آیا اور اس نے مجھے پکڑ لیا. اس نے مجھے گلے لگا لیا. حسام نے اس کو بتایا کہ اس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا, ابھی پڑھنا ہے, اس کو چھوڑ دو. مصطفیٰ نے دھیرے سے کلمہ شہادت پڑھا. میں نے دہرا دیا. پھر انہوں نے انگریزی میں اس کا ترجمہ کر کے بتایا. میں نے کلمہ پڑھا اور ہر لفظ پر مجھے لگا کہ میں سالوں سے پیاسا تھا اور میری پیاس اب بجھ رہی ہے. میں مسلمان بن گیا. And then he repeats it for me in English. You know, I testify that there is no God but God. So he says, are you ready? And I said, yes. So he takes me through it. Ashadu. And I say, Ashadu. And la ilaha ilaha. And I tell you, with each word, I felt like I had been dying of thirst all those years. And with each word of the Shahada, it felt like somebody was dripping a drop of water into a parched throat. ناظرین, ڈاکٹر ذاکر نائک نے بارہا اس بات کا تذکرہ کیا کہ ملحد ان کے پسندیدہ لوگ ہیں کیونکہ وہ مذہب سے بیزار ہو چکے ہوتے ہیں, اور مذہب سے ہر کوئی بیزار نہیں ہوتا, بلکہ جو مذہب پر غور کرتا ہے اور روحانیت سے متعلق سوال اٹھاتا ہے, ان کے جواب نہ ملنے پر وہی شخص ملحد ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں. تو اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ قرآن پاک سائنس کی نہیں بلکہ سائنس یعنی نشانیوں کی کتاب ہے, الہامی آیات کی کتاب ہے. قرآن کریم میں 6000 سے زائد نشانیاں ہیں, جن میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں بات کرتی ہیں. ہم مسلمانوں کے لیے قرآن الہامی کتاب ہے اور غیر مسلموں کے سائنس الہامی کتاب ہے. تو اگر آپ مسلمانوں کی الہامی کتاب کا سائنس سے موازنہ کریں تو جو چیزیں سائنس آج بتا رہی ہے وہ قرآن پاک نے 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی, جو یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام سچا دین ہے, اللہ تعالیٰ سچا خدا ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں, اور قرآن پاک سچی کتاب ہے, اور قرآن و حدیث میں لکھی ہر بات سچی ہے. قرآن ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ضابطہ ہے. یہ ہمارے لیے ایک رہنما ہے, ہدایت نامہ ہے جو ایک راہ متعین کرتا ہے. ہمیں اس پر چلنا ہے. آپ قرآنی آیات سائنس کی روشنی میں پرکھیں تو وہ 100% سچ نکلے گا. So you ask your atheist friend, who could have written this? The only answer he can give you is this first answer: the creator, the manufacturer, the person who has produced it. That's the only answer. There's no other answer. What science is saying today is they are not eliminating God. They are eliminating models of God. La ilaha illallah. They are not eliminating God, but models of God. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ کسی ملحد سے پوچھیں کہ کوئی ایسا سامان ہے جس کے بارے میں دنیا میں کسی کو نہیں پتا, کسی نے نہیں سنا, اور اگر وہ مشینری آپ کے سامنے لائی جائے اور آپ کو اس کو چلانے کا طریقہ کار نہیں پتا, تو جو شخص آپ کو بتا دے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے, وہ شخص کون ہوگا؟ وہ بتائے گا, وہ اس چیز کا خالق ہوگا. تو آپ اس سے سوال پوچھیں گے ہماری کائنات کیسے وجود میں آئی, وہ آپ کو سائنسی تعریف بتائے گا جو ہم نے سائنس کی کتابوں میں پڑھ رکھی ہے کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا جس نے کہکشاں کو جنم دیا, ستارے, سورج, سیارے اور جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ وجود میں آئے. اسے بگ بینگ کہتے ہیں. آپ اس کو بتائیں کہ یہ چیز قرآن پاک میں لکھی جا چکی ہے, اور یہی نہیں, قرآن پاک میں چاند کی روشنی, سورج کی گردش, زمین کی شکل سے متعلق 1400 سال پہلے بتا دیا گیا ہے جو آج ہمیں معلوم ہوا. آپ اس کو قرآن کی سائنس سے متعلق حوالہ جات دیں اور اس سے پوچھیں کیا یہ سب نشانیاں نہیں کہ قرآن سچی کتاب اور اللہ تعالیٰ سچا خدا ہے؟ تو اگر تو واقعی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے تو اسلام قبول کرنے میں تعامل نہیں کرے گا. اگر شرارت کے لیے بحث کر رہا ہے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. ناظرین, آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.